الله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانام مولانا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم و عداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین درود پڑھ دے محمد والا جتنی دیر میں سمجھے گا اتنی دیر میں محفل ختم کر دیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. حضرات، چونکہ یہ آج کی تاریخ کے سلسلے میں یا اس پورے مہینے کے سلسلے میں کوئی بات عرض کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. یہ مہینہ ماہ شعبان المعظم ہے. اس مہینے کو رسول کا مہینہ کہتے ہیں. مناجات شعبانیہ میں ہے کہ یہ مہینہ رسول کا مہینہ ہے، رسول اللہ سے منسوب مہینہ ہے. اور آج کی تاریخ اور یہ مہینہ جو آج کی تاریخ فاتح کربلا محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. اور اگر آپ ملاحظہ فرمائیے تو یہ پورا مہینہ ہی کربلا والوں کا مہینہ ہے. جس طرح سے محرم کربلا والوں کے غم کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے شعبان المعظم کربلا والوں کی خوشی کا مہینہ ہے. یہ کربلا والوں کی خوشی کا مہینہ ہے. عزیزان گرامی، 3 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے. 4 تاریخ کو باب الحسین باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس کی ولادت کی تاریخ ہے. پھر معتبر روایات کے مطابق جو ایران و عراق میں بھی رائج ہے، 5 تاریخ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ حسین کون؟ کہا فاتح کربلا حسین ہیں. کہا امام حضرت عباس کون؟ کہا علمدار کربلا عباس ہیں. کہا امام سجاد کون؟ کہا مبلغ کربلا امام سجاد علیہ السلام ہیں. اور اس کے بعد جوان کربلا حضرت علی اکبر کی ولادت کی تاریخ ہے، یعنی 11 شعبان المعظم. اور اس کے بعد 15 شعبان وارث کربلا کی ولادت کی تاریخ ہے. یعنی یہ پورا مہینہ کربلا والوں کا مہینہ ہے. یہ پورا مہینہ کربلا والوں کا مہینہ ہے. عزیزان گرامی، آج کی تاریخ کوئی مخصوص اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیے کہ یہ صرف چاہنے والوں کا جو امام حسین علیہ السلام کو منصوص من اللہ امام مانتے ہیں ان کی خوشی کا دن ہے، بلکہ یہ خوشی کا دن تمام ان لوگوں کا ہے جو آزادی چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، آپ اور ہمارے ہاں مختلف کمپنیوں کے بلب لگے ہوئے ہیں. لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے ہیں؟ مختلف کمپنیوں کے بلب لگے ہوئے ہیں. کمپنی کوئی بھی بلب بنائے، لیکن جب بلب کی ابتدا کی بات آئے گی تو جس نے اسے ایجاد کیا ہے اس کا نام آئے گا. ٹرین کوئی بھی ملک چلائے، لیکن جب ٹرین کی بات آئے گی جس نے اس کو ایجاد کیا ہے اس کے نام سہرا بندھے گا کہ ٹرین اس کی وجہ سے ہے، یہ بلب اس کی وجہ سے ہے. اسی طریقے سے دوسری تمام چیزیں جس نے ایجاد کیا ہے اس کا نام آئے گا. ہندوستان کو کسی نے بھی آزاد کیا ہو، ایران کو کسی نے بھی آزاد کیا ہو، آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے آزادی کا درس کس سے لیا ہے.
تو اگر آپ مہاتما گاندھی کی تاریخ پڑھیے وہ بھی در حسین پہ سوالی بنے نظر آئیں گے. اگر آپ امام خمینی کی تاریخ پڑھیے تو حسین ابن علی صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں، ہر آزاد انسان کے امام ہیں، ہر آزاد انسان کے امام ہیں. اور حسین ابن علی کی ولادت کی تاریخ صرف شیعوں کے لیے معتبر اور محترم نہیں ہے، بلکہ ان تمام انسانوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ آزادی ہو، جو آزادی کے طلبگار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں انقلاب برپا ہو، جو چاہتے ہیں کہ انسانی اقدار کو بلندی نصیب ہو، ان کا دن ہے. اور عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے گا، امام حسین علیہ السلام کا معاملہ کچھ الگ ہے. خدا نے ان کے معاملے کو الگ رکھا ہے، خدا نے ان کے معاملے کو الگ رکھا ہے. کسی کی بھی قبر کے پاس دعا قبول ہونے کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر یہ شرف ہے تو اللہ نے جو رکھا ہے تو کہا کہ حائر حسینی میں اگر کوئی دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی. اگر کوئی روضہ حسین پر دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی. پھر اس کے بعد آپ دوسری خصوصیت دیکھیے کہ کسی کی بھی قبر کی مٹی میں شفا نہیں ہے. اگر اللہ نے مٹی کھانا حرام ہے، لیکن اگر کسی کی قبر کی مٹی میں شفا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام ہے. یہ خصوصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر حالات اچھے نہیں ہیں، دشمن کا ڈر ہے، تو لاکھ پیسہ صحیح، لاکھ صحت صحیح، لاکھ آپ کے پاس تمام چیزیں ہوں، پھر بھی حج جانے سے شریعت روک دیتی ہے. لیکن عزیزان گرامی حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں، لیکن قبر حسین کبھی تعطیل نہیں ہو سکتی زیارت حسین. اور اس کی دلیل میں دوں آپ کے سامنے. متوکل کا زمانہ ہے، متوکل نے 17 مرتبہ قبر حسین پہ حملہ کیا، 17 مرتبہ. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی حملہ، متوکل ایک خونخوار بادشاہ تھا. بنی عباس میں ایسے ہی تھا جیسے بنی امیہ میں یزید ہے، اس طرح کا، بلکہ یزید سے بھی بدتر. اگر کوئی جائے گا قبر حسین کی زیارت کے لیے، 2 جائیں گے تو ایک کو شہادت پیش کرنی ہوگی، کوئی جائے گا اکیلے تو ہاتھ پیر کٹوانے ہوں گے. لیکن ان ایام میں امام علی نقی علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوئی، مریض ہوئے. امام چاہتے نہیں، صرف ارادہ کر لیتے تو شفا یاب ہو جاتے. لیکن متوکل کے زمانے میں امام بیمار ہوئے، 10ویں امام، اور امام نے کہا، ایک شخص کو بلایا. جس زمانے میں متوکل نے قبر حسین پر جانے پہ پابندی لگائی تھی، اس زمانے میں ایک شخص کو بلایا، اسے پیسے دیے، کہا جاؤ میرے جد بزرگوار کی قبر کی زیارت کے لیے، وہاں جاؤ، وہاں میری شفا یابی کے لیے دعا کرو. یہ ہے عظمت حسین ابن علی، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی عظمت، کہ اللہ نے خصوصیت رکھی ہے. آپ دیکھیے کسی کے بھی دشمن ہوں، کسی کے بھی مظلوم ظالم ہیں، ان کو اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے، لیکن کسی کے دشمن کو اتنی جلدی سزا نہیں ملتی ہے جتنی جلدی دشمنان حسین کو سزا ملی ہے. سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور 63 ہجری میں یزید واصل جہنم ہوا. اور اس کے بعد جو انقلابات آئے، مختار کا انقلاب آیا، پھر اس کے بعد دوسرے تمام انقلابات آئے. آپ دیکھیے جیسے ہی مختار کا انقلاب آیا، عمر ابن سعد کا سر کاٹا گیا. مختار کا انقلاب آیا، ابن زیاد کا سر کاٹا گیا. یہ تمام کے تمام چیزیں ہیں جو خصوصیت ہے آقا امام حسین علیہ السلام سے. اور صرف یہی نہیں مسئلہ ہے، بلکہ جہاں پر بھی ذکر حسین ہو جائے، صرف قبر حسین کی مٹی متبرک نہیں ہے، جہاں پہ بھی ذکر حسین ہو جائے وہ مکان بھی محترم ہو جاتا ہے، وہ مکان بھی محترم ہو جاتا ہے. صاحب المیزان علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ قم میں ایک صاحب کے گھر جاتے تھے مجلس میں، ہر سال ان کے سالانہ مجلس ہوتی تھی. ایک جگہ جا کے وہ بیٹھتے تھے. ایک دن ایک سال گئے وہ، تو دیکھا کہ ان کے گھر میں کچھ تعمیراتی کام ہو رہا تھا، تو لہذا گھر کے دوسرے حصے میں مجلس ہو رہی تھی. تو مجلس ختم ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا اس حصے میں کیوں نہیں مجلس ہو رہی ہے؟ کہا جناب اس حصے میں تعمیراتی کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے سال ہوگی وہاں پہ.
کہا تعمیراتی کام ہو رہا؟ کہا ہاں تعمیراتی کام ہے۔ کہا مجھے لے چلو وہاں۔ گئے اور جانے کے بعد وہاں کی دیوار کو چوم لیا۔ کہا آقا یہ کیا کیا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم یہاں پر برسوں ذکر حسین ہو جائے، یعنی کہ اگر کسی مکان میں کسی جگہ پر ذکر حسین ہو جائے تو وہ جگہ بھی محترم ہو جاتی ہے۔ کوئی ذکر حسین ہو جائے تو وہ جگہ بھی محترم ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر جمادات میں کوئی چیز حسین سے منسوب ہو جائے تو وہ محترم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ انسان اپنے کو حسین سے متصل کر لے تو دنیا و آخرت میں عزت و احترام اس کا مقدر بن جائے گا کہ یہ حسین والا ہے، یہ حسین والا ہے، اس کی زبان پہ ذکر حسین ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، بات جب آ گئی ہے، میں نے ذکر کیا ہے کہ کل کی جو تاریخ شب آنے والی ہے، جہاں یہ فاتح کربلا کی ولادت کی تاریخ ہے، وہیں اس کے بعد باب الحسین حضرت عباس کی چند جملے ان کے سلسلے میں بھی سن لیجئے اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ کیونکہ جس طرح سے نبی کی تاریخ لکھی جائے اور وہاں مولا علی کا تذکرہ نہ ہو تو تاریخ نبوت کامل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر حسینیت کی تاریخ لکھی جائے، کردار عباس کا ذکر نہ ہو تو حسینیت کی تاریخ نامکمل ہے۔ تو لہذا جناب عباس کے سلسلے میں آپ دیکھیے مولا عباس کی ولادت کی تاریخ کہ امیر المومنین نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا کہ کوئی ایسا رشتہ بتاؤ جہاں پر شادی ہو اور اس کے بعد ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ جناب ام البنین سے شادی ہوئی اور اس کے بعد مولا عباس کی ولادت ہوئی، اور مولا عباس کے بعد بھی 3 بیٹے اور ہوئے۔ جناب ام البنین کے 4 بیٹے تھے اور چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور چاروں بیٹوں کو یہ تربیت دی کہ تم اس کنیز کے بیٹے ہو، حسن و حسین فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں، لہذا کبھی ان سے مقابلے کی بات نہ کرنا۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی اولاد کو زیادہ چاہتا ہے، دوسرے کی اولاد کو نہیں چاہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان اپنی اولاد کو زیادہ چاہتا ہے، بھتیجے کو زیادہ نہیں چاہتا ہے، بھانجے کو زیادہ نہیں چاہتا ہے، چاہتا ہے تو اپنی اولاد کو زیادہ چاہتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جہاں پر نظریات قائم ہو جاتے ہیں، جہاں پر دین آ جاتا ہے، جہاں پر آئین مقدم ہوتا ہے، وہاں پر دین سے زیادہ محبت ہوتی ہے، وہاں اولاد سے زیادہ محبت نہیں ہوتی ہے۔ اور عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ جناب ام البنین کو دین سے محبت تھی، لہذا حسین سے محبت تھی۔ اور تاریخ میں 2 مثالیں ہیں کہ جہاں پر انسان اپنی اولاد سے تو محبت کرتا ہے لیکن اپنے دین سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے نظریات سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہاں اپنی اولاد کو بھتیجے کے اوپر قربان کرتا ہے، یعنی جناب ابو طالب ہیں، وہیں اپنی اولاد کو اپنے شوہر کی اولاد پہ قربان کرتا ہے۔ یہ جناب ام البنین کا کردار ہے۔ جناب ام البنین کو اللہ نے 4 بیٹے دیے، چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ صرف یہ تھا کہ ایک بیٹا ہو، روایت یہی تو ہے کہ ایک بیٹا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے، لیکن 4 بیٹے ہوئے اور چاروں بیٹے کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو گئے، اور ان کا شمار ان شہداء میں ہوا کہ جن کے سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بے ابی انتم و امی طبتم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں شہداء کربلا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، آپ بھی پاک و پاکیزہ ہیں، وہ زمین بھی پاک و پاکیزہ ہو گئی جہاں پہ آپ دفن ہیں، یعنی شہداء کربلا۔ فزتم فوزا عظیما، آپ کو عظیم کامیابی ملی،
دنیا کہتی ہے کاش ہم جعفر صادق کے ساتھ ہوتے، لیکن جعفر صادق کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت معکم، اے شہدائے کربلا ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ ان شہداء میں شمار ہوتا ہے فرزندان جناب ام البنین کا، یعنی جناب ام البنین سے کے سلسلے میں جو شادی ہوئی ہے وہاں مطالبہ صرف ایک چاند کا ہے کہ ایک چاند ہو جو وفا کا چاند ہو، لیکن سلام ام البنین پر کہ ام البنین نے وفا کو 4 چاند لگائے ہیں۔ ام البنین نے وفا کو 4 چاند لگائے ہیں، اور ہمیشہ اپنے بیٹوں کو اپنے امام حسین اور امام حسن علیہ السلام پر قربان کیا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ دیکھیے حضرت عباس کی زیارت اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیا ہے حضرت عباس کی زیارت؟ السلام علیک یا ابا الفضل العباس، اے ابو الفضل العباس آپ پر سلام ہو، السلام علیک ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے صالح بندے آپ پر سلام ہو۔ یہ صالح بندے کیوں ہے؟ قرآن میں آپ متعدد جگہ پہ دیکھیے گا، سورہ والعصر میں آپ پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان سب کے سب گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ فائدے میں کون ہے؟ کہا جو ایمان لایا ہے، یعنی جو اللہ کا بندہ ہو گیا ہے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح انجام دیتا ہے، یعنی کامیاب انسان وہی ہے جو عبد صالح ہو۔ قرآن میں ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں اللہ کی۔ اب عزیزان گرامی ان آیتوں کو دیکھیے کہ جہاں پر کامیابی کا معیار، جہاں پر شرف کا معیار، جہاں پر فضیلت کا معیار عبد صالح ہونا ہے، وہی یہ زیارت دیکھیے، السلام علیک ایھا العبد الصالح، یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، عباس کی کامیابی کی سند ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد یہ عباس کی کامیابی کی سند ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اشہد انکا، یہ زیارت حضرت عباس کی زیارت ہے۔ امامزادوں میں کم ہی امامزادوں کی زیارتیں معصور ہیں، ان میں سے ایک زیارت جو ہے حضرت عباس کی جو معصور ہے، معصوم نے حضرت عباس کی زیارت کی ہے۔ کسی بھی امامزادے کے لیے نماز زیارت نہیں ہے، نماز ہدیہ ہے، لیکن عباس ابن علی کے لیے نماز زیارت ہے۔ یہ حضرت عباس کی فضیلت ہے۔ وہاں پہ ہے زیارت کا فقرہ، اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ یہ علی ہاشم نہیں، یہ میں گواہی نہیں دے رہا ہوں، یہ امام جعفر صادق گواہی دے رہے ہیں۔ اشہد انکا یعنی میں جعفر صادق گواہی دے رہا ہوں، قد جاہدت، کہ آپ نے کوشش کی، اللہ کی راہ میں کوشش کی، اللہ کی راہ میں کوشش کی۔ اگر آپ اس بات کو دیکھیے تو وہیں قرآن کی آیت آپ کو بڑھ کے سہارا دے گی۔ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے والذین جاہدوا فینا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے میری راہ میں کوشش کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی کریں گے، ہم ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی میری راہ میں کوشش کرے گا، جو بھی میری راہ میں کوشش کرے گا تو اس کو میں اپنے راستوں کی رہنمائی کروں گا۔ راستوں سے مراد یہ راستے نہیں ہیں کہ یہ لکھنؤ کے راستے ہوں، لکھنؤ کی گلیاں ہوں، ہندوستان کے راستے ہوں، یہ جغرافیائی راستے کی بات نہیں ہے، یہ زمینوں کے راستے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں آسمان کے بھی راستے ہیں، اس میں تقدیر کا بھی راستہ ہے، اس میں تخلیق کا بھی راستہ ہے، اس میں تدبیر کا بھی راستہ ہے، جتنے بھی راستے ہو سکتے ہیں وہ تمام راستے ہیں۔ یہی وجہ ہے امیر المومنین نے فرمایا تھا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، یعنی علی تقدیر کے راستے کو جانتے ہیں، یعنی علی تکوین کے راستے کو جانتے ہیں، یعنی علی تشریح کے راستے کو جانتے ہیں۔ اب اس آیت کو دیکھیے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اس کو
اپنے راستوں کی رہنمائی کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد آئیے زیارت کے فقرے دیکھیے کہ زیارت میں اشہد انک قد جاہدت، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے کوشش کی اللہ کی راہ میں، آپ نے کوشش کی ہے اللہ کی راہ میں۔ یعنی جب حضرت عباس نے قرآن ناطق کے کلام کو دیکھیے، قرآن صامت کے کلام کو دیکھیے، قرآن صامت میں اللہ فرما رہا ہے جو بھی ہمارے راستوں کا، جو بھی ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اسے اپنے تمام راستوں کی رہنمائی کریں گے، اپنے تمام راستوں کو دکھا دیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن ناطق کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کی ہے تو میرے چچا عباس نے کوشش کی ہے۔ یعنی اب اللہ کا وعدہ ہے، اب اللہ وعدے کو پورا کرے گا۔ جب اللہ وعدے کو پورا کرے گا تو اب یہاں پر عباس چاہیں گے، جس کو چاہیں گے شفا ملے گی، جس کو چاہیں گے اس کی پریشانیاں آسان ہو جائیں گی۔ اسی لیے آپ کو باب الحوائج کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اور عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے گا، یہ روایت ہے کہ جب 8ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ آپ جناب سلمان فارسی افضل ہیں یا حضرت عباس؟ جناب سلمان فارسی افضل ہیں یا جناب عباس؟ سلمان فارسی کون ہے؟ 10ویں درجے پہ فائز ہیں۔ جناب سلمان کے ایمان تک جناب ابوذر بھی نہیں پہنچے ہیں۔ سلمان وہ ہیں کہ جن کے سلسلے میں رسول اللہ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ جناب سلمان کے جنازے کے لیے مدینے سے مدائن تک امیر المومنین پہنچے۔ جناب سلمان کی یہ فضیلت ہے کہ جناب سلمان جناب زہرا کے ناقے کی مہار اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ یہ جناب سلمان کی فضیلت ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ بتائیے آپ جناب سلمان افضل ہیں یا آپ کے چچا عباس افضل ہیں؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے چچا عباس عالم پہ نگاہ کریں، کائنات پہ نگاہ کریں تو کائنات سلمان بن جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اگر میرے چچا کائنات پہ نگاہ کریں تو کائنات سلمان بن جائے، کائنات پہ نگاہ کریں تو کائنات سلمان بن جائے۔ عزیزان گرامی یہ ہے مولا عباس کی فضیلت۔ اور آپ دیکھیے کتنے واقعات ہیں علم کے حوالے سے بھی، اگر آپ دیکھنا چاہیے تو علم کے حوالے سے کہ جناب عباس کی تربیت ہوئی ہے لعاب دہن ولایت سے۔ امیر المومنین نے زبان چسائی ہے۔ یہ لعاب دہن امامت اور یا ولایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ 10ویں امام کے پاس ایک سندھ کا رہنے والا پہنچا، اس نے عربی زبان میں کوئی سوال کیا، امام نے سندھی زبان میں جواب دیا، اس کو بھی بڑا تعجب ہوا، مولا آپ کو سندھی زبان بھی آتی ہے؟ امام نے کہا میں لوگوں پہ اللہ کی حجت ہوں تو لہذا مجھے لوگوں کی زبانیں نہیں معلوم ہوگی تو کیسے میں حجت رہوں گا۔ وہ چلے گئے۔ ایک مرتبہ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں، امام کے صحابی کہتے ہیں مولا آپ کو سندھی زبان، آپ کو کتنی زبانیں آتی ہیں؟ امام نے وہیں کنکری رکھی ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی، کہا کہ ابو ہاشم وہ کنکری اٹھانا۔ ابو ہاشم نے وہ کنکری اٹھائی، امام نے اپنا ہلکا سا لعاب دہن اس پہ گرایا اور کہا ابو ہاشم اسے چوس لو۔ ابو ہاشم نے جیسے ہی منہ میں رکھا 70 نہیں بلکہ 73 زبانوں کے مالک ہو گئے۔ 73 زبانوں کے مالک ہو گئے۔ اگر ہلکا سا لعاب دہن امامت و ولایت کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ 70 نہیں 73 زبانوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو جس کی تربیت ہی لعاب دہن امامت پہ ہوئی ہو، علی نے اپنی زبان دی ہو، حسن نے اپنی زبان دی ہو، حسین نے اپنی زبان دی ہو، اس کے علم کا اندازہ کیا دنیا لگائے گی، اس کے علم کا اندازہ کیا دنیا لگائے گی۔ اور حضرت عباس جو میں نے کہا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں کوشش کی تو اللہ نے انہیں باب الحوائج بنایا ہے، باب الحوائج بنایا ہے۔ کائنات روز محشر حضرت عباس کی فضیلت ہوگی۔ جب روز محشر برپا ہوگا شہزادی پہنچیں گی میدان محشر میں اور اس کے بعد امت کی شفاعت کا مسئلہ آئے گا۔ رسول اللہ کہیں گے بیٹی امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو؟
ابا کے دامن سے 2 کٹے ہوئے ہاتھ نکالیں گی، اے بابا میرے بیٹے عباس کے بازو امت کی شفاعت کے لیے کافی ہیں۔ یہ ہے حضرت عباس کی فضیلت کہ یہ وہ بازو ہیں کہ جو امت کی شفاعت کے لیے، امت کی شفاعت کے لیے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ ایک مشہور ذاکر ہیں شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ، عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ ایسا نہیں وہ صرف ذاکر تھے، بلکہ ذاکر جو وہاں پہ ایران و عراق میں ہوتے ہیں وہ پہلے عالم ہوتے ہیں، بعد میں ذاکر ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں مولا عباس کے حرم میں تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک جوان ایک جنازہ لے کے، ایک جوان آیا اپنی ماں کو لے کے، ماں کا آخر وقت ہے، وہیں زری کے سامنے ماں کے جسم کو رکھ دیا، ماں کو وہیں پہ رکھ دیا اور کہا مولا عباس میری ماں کو شفا دے دیجئے۔ لیکن تھوڑی دیر میں اس کی ماں کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ وہ چلانے لگا، رونے لگا، اس کے بعد وہ ذریعہ مبارک کے چکر کاٹنے لگا، طواف کرنے لگا۔ کہا مولا عباس میں اپنی ماں کو اس لیے لایا تھا کہ میری ماں کو یہاں سے حیات ملنی ہے اور میری ماں کو یہاں موت ہو گئی ہے۔ مجھے میری دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے میری اس ماں کے، لہذا مجھے اپنی ماں چاہیے۔ شیخ جعفر شوستری کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھتا رہا کہ یہ بچہ بڑا جوان، یہ لڑکا بہت ہی جوش و جذبے میں ہے اور وہ بار بار طواف کرتا جا رہا ہے اور حضرت عباس سے کہتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے بے ادبی کر دی، کہا میں کانپ گیا، کہنے لگا عباس تم میری ماں کو شفا نہیں دو گے؟ میں جا رہا ہوں اب نجف، جا کے نجف میں تمہاری شکایت کروں گا۔ اور اپنی ماں کے جنازے کو چھوڑ کے وہ نجف کی طرف پیدل گیا۔ ادھر لوگوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں وہ بچہ آیا اور ادھر اس کی ماں بھی زندہ ہو گئی۔ جب وہ پہنچا ہے بچہ، اس سے پوچھا گیا، کہا جیسے ہی میں پہنچا، راستے میں کربلا کے باہر پہنچا، راستے میں تھا تو کیا دیکھا کہ ادھر سے ایک سوار چلا آ رہا ہے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نجف جا رہا ہوں۔ کہا نجف جا کے کیا کرو گے؟ کہا نجف جا کے عباس کی شکایت کروں گا کہ میری ماں کو زندگی عباس نے عطا نہیں کی ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں وہاں نہ جاؤ، تمہاری ماں کو زندگی مل گئی ہے۔ کہا نہیں میں جاؤں گا۔ کہا نہیں وہاں نہ جاؤ۔ کہا کہ اب میں پھر پیدل جاؤں؟ کہا کہ آ کے میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، میرے پیچھے آ کے بیٹھ جاؤ۔ کہا میرا قد کم ہے، میں گھوڑے تک نہیں پہنچ سکتا، اپنا ہاتھ دو۔ ایک مرتبہ اس سوار نے کہا میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ کہا نہیں پھر میں کیسے بیٹھوں گا؟ کہا یہی ہاتھ تو میرے نصرت حسین، نصرت اسلام میں قطع ہو گئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی وہ آیا ہے اور آنے کے بعد دیکھتا کہ اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ہے حضرت عباس کی فضیلت کہ دنیا مانگے تو یہ باب الحوائج ہیں، یہ باب الحوائج ہیں۔ آئیے سب مل کے دعا کرتے ہیں۔ پروردگار تجھے امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، پروردگار تجھے حضرت باب الحوائج حضرت عباس کا واسطہ، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہماری آج کی عیدی کو امام زمانہ کا ظہور قرار دے، پروردگار ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، پروردگار اس گھر میں ذکر عباس و ذکر حسین کے صدقے میں برکت عطا فرما، پروردگار صاحب خانہ کے مرحومین خصوصاً والدین کے اوپر رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ان کے مرحومین پر اور یہاں پہ جتنے بھی حاضر ہیں تم سب کے مرحومین پر رحمت نازل فرما، جو بیمار ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادائیگی فرما، پروردگار جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، پروردگار جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما، پروردگار ہمیں گناہوں سے دور فرما، پروردگار ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔